السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے اسکیبیز۔ تو اسکیبیز کو اچ بھی کہتے ہیں، خارش کہتے ہیں، اس کو کھجلی بھی کہہ سکتے ہیں، متعدی خارش بھی کہہ سکتے ہیں، وبائی خارش بھی کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہ بیسیکلی ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اس کا سائنٹیفک نام ہے سارکوپٹس اسکیبی اینڈ اٹ از اے کائنڈ آف مائٹ۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر میں، یہ جو اوپر کیڑا بنا ہوا ہے، یہ ہے اسکیبیز کا مائٹ ہے یہ، اور یہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اور یہ آپ کی اسکن کے اوپر جا کے نا اسکن کے اندر اب کھدائی کر کے تو اسکن کے اندر پھرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے، اور یہ جو اس میں اس کا ویسٹ ہوتا ہے اور جو اس کے انڈے ہوتے ہیں، وہ اس کے خلاف ہماری باڈی الرجک ریئیکشن کرتی ہے اور شدید خارش ہوتی ہے۔ سب سے کامن جو جگہیں ہیں وہ ہیں انگلیوں کے درمیان، اور یہ آپ کی کلائی اور ہاتھوں کی جو ہے پام، اور سولز آف دی فیٹ، اور جو ہے آدمیوں کے پرائیویٹ ایریاز کے اوپر، یہ سب سے زیادہ اس کا ریش وہاں پہ کامن ہے۔ اور اس کی خاص جو ٹاپک ہے، خاص جو اس کا ہائی لائٹنگ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی خارش جو کہ رات کے وقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ گھر میں اگر ایک فرد کو ہے تو گھر کے باقی ممبرس کو بھی یہی خارش ہے۔ اس چیز سے ڈاکٹر کو تھوڑا سا ہنٹ ملتا ہے کہ یہ اسکیبیز ہے اور کوئی اور خارش نہیں ہے۔ تو جناب اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ چھوٹے چھوٹے پمپل ہوتے ہیں، شدید خارش ہوتی ہے، اور یہ تصویر سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک کائنڈ آف رستہ بنایا ہوا ہے اس کیڑے نے اسکن کے اندر، رائٹ؟ تو اس طرح کے ٹریکس اور بروز اس کو کہتے ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، رات کو بھی سب سے زیادہ ورسٹ ہوتی ہے، اور سورز ڈیولپ ہو سکتے ہیں، زخم سے بن سکتے ہیں جدھر ہم خارش کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریش کے ساتھ ریڈ ریڈ بمپس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بلسٹر ہوتے ہیں اسکن کے اوپر، ٹریکس نظر آ سکتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسیکٹ اسکن کے اندر موو کر رہا ہے، اور یہ ایچنگ ورس سے ورس تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور کبھی کبھی اسکن کے اوپر کرسٹنگ بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیوریشن کیا ہے، جب تک آپ اس کا پراپر علاج نہیں کریں گے تو یہ جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ خراب کرے گی اسکن کو مزید، اور اگر آپ علاج کرا لیتے ہیں تو کوئی 10 سے 15 دن لگ جاتے ہیں خارش کو بہتر ہونے میں۔ تو اس کی کاز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، اس کو یہ ایک پیراسائٹ ہے، یہ ہیومن اسکن پہ رہتا ہے، اور اس کو اسکیبیز مائٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ صرف انسانوں کی اسکن کے اوپر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت کامن ہے۔ تو اس کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ اسکن کے اندر سے جا کے وہاں پہ انڈے دیتی ہے، وہ انڈے 4 دنوں میں ہیچ ہو جاتے ہیں، اور اس میں سے نئے مائٹس نکل آتے ہیں، اور وہ اسکن کی سرفیس پہ 10 دن بعد آ جاتے ہیں۔ یہ جو ایچنگ ہے اور یہ جو پمپلز ہیں، یہ الرجی ہوتی ہے اس کیڑے کے خلاف، اس کے انڈوں کے خلاف، اور اس کے لاروے اور اس کے ویسٹ کے خلاف۔ ٹھیک ہے، تو جو مریض ہے اس کے ساتھ جو لوگ اس کی اسکن کو ٹچ کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کو ہگ کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کے، اس کے علاوہ ان کے بستر پہ اگر وہ سوتے ہیں، ان کے ٹاول، ان کی بیڈ شیٹیں، ان کے کپڑے شیئر کرتے ہیں، تو ان کے اندر یہ انفیکشن منتقل ہو سکتی ہے۔ ہائی رسک گروپ کیا ہے جی؟ نمبر 1، کلوز فزیکل کانٹیکٹ۔ اب وہ کانٹیکٹ جو ہے وہ سیکشول بھی ہو سکتا ہے، ان کا بستر شیئر کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، کراؤڈڈ انوائرمنٹ میں رہنے سے بھی یہ پھیل جاتا ہے۔ کراؤڈڈ انوائرمنٹ جیسے کہ بچوں کے ڈے کیئر سینٹر، جیسے کہ ہاسٹل، جیسے کہ نرسنگ ہوم جدھر بوڑھے لوگ رہتے ہیں، اور ہسپتال وغیرہ، وہاں پہ قریب قریب سارے لوگ رہتے ہیں، تو ان میں پھیلنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جن لوگوں کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، جیسے کہ ایڈز کے مریض، یا جو لوگ کیمو تھراپی کرا رہے ہیں، یا ایون جو شوگر کے مریض ہیں، اور ویسے ہی جو بچے ہیں اور جو بوڑھے ہیں جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، ان میں بھی یہ انفیکشن زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جنرلی دیکھا گیا ہے کہ کم جگہ کے اوپر زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور ہائیجین اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ پور ہائیجین والے ہیں یہ ان میں ہوتا ہے، لیکن پور ہائیجین کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ عادات ہیں ان کی وجہ سے یہ لوگ بھی ہائی رسک گروپ ہیں۔ تو ٹرانسمیشن، ہگنگ، ہینڈ شیکنگ، سیکشول کانٹیکٹ، شیئرنگ بیڈنگز اینڈ ٹاولز اینڈ کلوتھس وغیرہ سے ہو سکتا ہے۔ تو گھر میں اس کا ہم کیا علاج کر سکتے ہیں؟ گھر میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹوٹکے مت آزمائیں۔ اس کی کمپلیکیشن کیا؟ اگر آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گے تو انفیکشن ہو سکتی ہے، ایک اس کا سیویئر ورژن ہوتا ہے کرسٹڈ سکیبیز، وہ ہو سکتا ہے،
ایگزیما ہو سکتا ہے اور آپ کی اسکن تھک ہو سکتی ہے ہر وقت کی خارش کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو کلوز نیٹڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں جیسے گاؤں ہیں یا اس طرح جو ہم لوگ بہت قریب قریب رہتے ہیں وہاں پہ ایک وبا پھیل سکتی ہے اسکیبیز کی، ہر کسی کو ہو سکتا ہے، ایپیڈیمک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ڈاکٹر کو کب دکھائیں؟ ڈاکٹر کو تب دکھائیں جب آپ کو اپنے ریش کی وجہ نہ سمجھ آ رہی ہو اور مسلسل آپ کو خارش ہے اور آپ کی اسکن اریٹیٹ ہو رہی ہے تو ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں۔ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آئیڈیلی اسپیکنگ ڈاکٹر کو ایک سیمپل لینا چاہیے آپ کی اسکن سے اور اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ کے اس میں ہمیں یہ مائٹ یا اس کے انڈے یا اس کا ویسٹ نظر آ جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر صرف ہسٹری سے اور پراپر سوال جواب سے ہی آئیڈیا کر لیتا ہے کہ یہ اسکیبیز ہے اور عموماً یہ سیمپل نہیں لیا جاتا، حالانکہ لینا چاہیے۔ تو خیر آپ کو اینٹی الرجک دوائی دے سکتے ہیں خارش کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو کریم مل سکتی ہے 5% پر میتھرین کریم جو ہے وہ سب سے کامن اور سب سے افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے۔ اس کریم کو لگانے کا انداز یہ ہے کہ یہ گردن سے نیچے پورے جسم میں آپ لگائیں گے اور کم سے کم 12 گھنٹے کے لیے اس کو آپ لگے رہنے دیں گے اور اس کے بعد آپ نہا لیں گے۔ اس کے بعد یہ سارا کچھ آپ نے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ کرنا ہے، دوبارہ اسی طرح یہ کریم لگانی ہے، اس کو 12 گھنٹے رہنے دینا اور پھر نہا لینا ہے۔ مین وائل آپ نے پچھلے 3 دن یا پچھلے ایک ہفتے میں جو بیڈ شیٹیں ٹاول اور کپڑے استعمال کیے ہیں ان کو آپ دھوپ میں رکھ دیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اچھی طرح واش کریں اور دھوپ میں سکھائیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ اور آئنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں وہ بھی ڈاکٹر آپ کو دے سکتا ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے بینزل بینزوئٹ ایملشن یا گیما بینزین ہیگزا کلورائڈ کنٹیننگ میڈیسنز جو ہوتی ہیں وہ بھی دی جا سکتی ہیں۔ اچھا اسکیبیز کا علاج یہ ہے کہ صرف مریض کا علاج نہیں ہوتا، مریض کے ارد گرد اس کے گھر والے ساروں کا علاج ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ سب کو یہ خارش ہوتی ہے اور کوئی بھی ایک بندہ اگر رہ گیا تو وہ پھر باقیوں کو لگا دے گا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ایک وقت کے اوپر اکٹھے سارے لگائیں، ایک ہی دن پہ لگائیں، یہ بھی نہ ہو کہ جی ایک دن نے لگا لیا اس کے 2 دن بعد دوسرے نے لگا لیا، نہیں، پرپز یہ ہے کہ اکٹھے یہ سارا مسئلہ ختم ہو تو ساری فیملی ایک ہی وقت پہ یہ شروع کرے میڈیکیشن، ٹھیک ہے۔ پھر اورل ٹریٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو ٹاپیکل ٹریٹمنٹ سے فرق نہ پڑا ہو تو آئیورمیکٹن ایک دوائی ہے، وہ بڑی پاپولر ہے اور اس کی ڈوز جو ہے وہ انسان کے وزن کے حساب سے کیلکولیٹ ہوتی ہے۔ ویسے دیکھا گیا ہے کہ ایک ایڈلٹ کے لیے 3 ٹیبلٹس کافی ہوتی ہیں آئیورمیکٹن کی، لیکن یہ آپ نے ڈاکٹر سے پوچھ کے ڈاکٹر کے ہدایات کے حساب سے آپ نے یہ دوائی لینی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کبھی کبھی جو اسکن پہ الرجی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ریڈنس اور ریش ہوا ہوتا ہے اس کے لیے سم ٹائمز ایک اسٹیرائڈ کی دوائی بنوانی پڑتی ہے، وہ ڈاکٹر بتاتا ہے، وہ بھی بنوا سکتے ہیں۔ اور جنرلی آپ کو ڈاکٹر کاؤنسلنگ کرے گا کہ اپنے گھر میں آپ سارے کپڑے بیڈ شیٹیں ٹاول وغیرہ دھوئیں اور ان کو خشک کریں اور تیز ہیٹ میں تیز دھوپ میں ان کو ڈرائی کریں اور سارا ویکیوم کریں اپنا گھر، اور نان واشیبل جو آئٹمز ہوتے ہیں ان کو اگر یو کین گیٹ ریڈ آف دیم تو وہ آپ کر لیں۔ پریونشن کیا ہے جی؟ اوور کراؤڈڈ سچویشن میں نہ رہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ری انفیکشن پریونٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سارے گھر والے اکٹھے علاج کرائیں اور اکٹھے ہی سارا کچھ جو پرانے کپڑے اور بیڈ شیٹیں وغیرہ ان کو اسی وقت ہی ڈسپوز کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ کلوز کانٹیکٹ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو اسکیبیز ہے تو اس سے دور رہیں، اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ مت ہونے دیں۔ گڈ ہائیجین پریکٹس کریں، اپنے ہاتھ اچھی طرح دھویا کریں، اگر کسی بھی کنٹامینیٹڈ سرفیس یا آئٹم کو آپ نے ٹچ کیا جو مشکوک ہے آپ ضرور ہاتھ دھویا کریں۔ اپنے بیڈ شیٹوں کو اپنے کپڑوں کو ریگولرلی واش کیا کریں اور ان کو سن ڈرائی کیا کریں، اور یہ ہے کہ اپنے پرسنل آئٹمس کو لوگوں کے ساتھ شیئر مت کیا کریں۔ آؤٹ لک کیا ہے جی؟ اسکیبیز آرام سے کیور ہو جاتی ہے، 2 سے 4 ہفتے لگتے ہیں ٹریٹمنٹ کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن دوبارہ اسکیبیز کا ہونا بھی کافی لائکلی ہے۔ اس کو پریونٹ کرنا بھی کافی مشکل ہے، خاص طور پہ اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ اوور کراؤڈڈ کنڈیشنز میں رہتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز پھر دوبارہ کرنی پڑے گی کیونکہ اس کا ہائی ریکرنس ریٹ ہے۔ امید ہے آپ نے کچھ سیکھا، آپ کو کوئی فائدہ ہوا اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، کامنٹ کریں۔ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جس کو اسکیبیز ہے یا کوئی اس معلومات میں انٹرسٹڈ ہوگا تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام اور فیس بک پہ مجھے فالو کریں، وہاں پہ میں انفارمیٹیو پوسٹ ڈالتی ہوں، اسکیبیز کی متعلق بھی ڈالی ہوئی ہے۔ اف یو آر انٹرسٹڈ تو ضرور پڑھیں اس کو، اینڈ انشاءاللہ آئی ول بی بیک ود اندر ویڈیو۔ اللہ حافظ۔